roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم نے 31واں سبق پڑھ لیا، با جماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، با جماعت۔ تو اس سے کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک تو جماعت سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کے گھر کے بارے میں، یعنی ایک دوسرے کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اگر جیسے کوئی نماز نہیں آتا ہے تو وہ کیا مطلب گھر پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کے کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ اور دوسرے اسی طرح مالدار ہو یا غریب، سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مالدار بعد میں آئے تو پیچھے کھڑا ہوگا، دو تین سب جو آگے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو آگے کریں گے باقی کو پیچھے۔ مالدار ہو یا غریب ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے، لیٹ آؤ گے تو پیچھے، جلدی آؤ گے تو آگے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے وہ کالا ہو یا گورا سب ایک جیسا، یعنی خدا کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہ مقصد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، خدا کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی بھی چھوٹا کوئی بھی بڑا خدا کے سامنے نہیں ہے، سب برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کے یہ فائدے ہیں۔ تو ہم کو کیا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم شروع کرنا جا رہے ہیں سبق نمبر 32، زکوٰۃ کا بیان۔ پہلے ہم نے نماز کے بارے میں ابھی تک جتنا پڑھا وہ نماز کے بارے میں ہے، نماز کون کون سی ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہیں، اس کی شرط کیا ہے، فرض کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا طہارت کے بارے میں، صاف صفائی کس طرح رکھنی چاہیے۔ اب شروع کر رہے ہیں زکوٰۃ کا بیان، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، کس پر زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ ہوتا کیا ہے، وہ سب۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں تیسرا رکن ہے۔ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا، اسلام کے 4 رکن ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صیام، زکوٰۃ اور حج، ہے کہ نہیں۔ پہلا تشہد پڑھنا ہے، جیسے کلمہ طیبہ پڑھنا، اور دوسرا جو ہے نماز ہے، تیسرا روزہ رکھنا ہے، چوتھا زکوٰۃ دینا ہے، پانچواں حج کرنا ہے۔ تو یہ جو تیسرا رکن ہے، دوسرا والا جو ہے روزہ، روزے کے بارے میں ہمیں اتنا جاننا کافی ہے کہ جو رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے گا، ٹھیک ہے۔ آپ آگے کی کلاس میں تفصیلی گفتگو پڑھیں گے، ابھی صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ جو چھوٹے بچوں پہ، بالغ جو نہیں ہوئے ہیں، بالغ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہمارے اسلام میں بالغ 6-7 سال کو عمر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 9 سال کا بچہ جب ہو جائے تو اسے بالغ کہتے ہیں کہ وہ بالغ ہو گیا۔ 6-7 سال میں تھوڑا دماغ اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر اسی طرح 7-8-9 سال کی عمر میں جو ہے بچہ پورا بالغ ہو جاتا ہے، یعنی پوری اس کے اندر سوچنے کی قوت آ جاتی، تب سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ مطلب جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے روزہ ہے، باقی کے لیے جو ہے اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو بعد میں قضا کریں گے، چھوڑنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ، اب ہم شروع کر رہے ہیں زکوٰۃ کا بیان، روزہ چھوڑیں گے، اب زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں تیسرا رکن ہے اور وہ مالی عبادت ہے۔ نماز کیا تھی؟ جسمانی عبادت تھی، روزہ بھی جسمانی عبادت، یعنی جسم سے جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کو جسمانی عبادت کہتے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ جسم والی عبادت ہے، روزہ بھی جو ہے جسم والی عبادت، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی، پیسوں کا جسے کہتے ہیں، مال جو ہمارا پیسے ہیں، چیزیں ہیں، اس کی زکوٰۃ ہے۔ مالی عبادت مطلب مال کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، پیسوں یا چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ مالی عبادت ہے۔ جیسے نماز بدنی عبادت ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ زکوٰۃ ہر مسلمان آزاد، جو قید ہے اس پر نہیں، آزاد ہے، عاقل و بالغ، بالغ کے بارے میں میں نے بتایا وہ فرض ہے، جو نصاب کا مالک ہو، نصاب کسے کہتے ہیں ہم ابھی بتائیں گے، ٹھیک ہے، نصاب کا مالک ہو اور اس پر ایک کامل سال گزر گیا ہو، یعنی وہ چیز پر 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ دھیان رکھیے، مسلمان آزاد ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور نصاب کا مالک بھی ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی صرف اتنا پڑھیں، اور خاص طور پہ 1 سال گزر گیا ہو۔ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، جس نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام میں ہے، اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، یعنی جو نہیں دے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فاسق کہا گیا ہے، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار مردود الشہادہ ہے، یعنی گنہگار آدمی ہوگا جو لیٹ کرے گا، اور مردود الشہادہ جس کی شہادت، جس کی گواہی ہم قبول نہیں کرتے ہیں،
وہ آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک تو اوپر سے ہم پھر سے پڑھتے ہیں، ہر مسلمان پر ہے، آزاد، عاقل و بالغ ہے، اس پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ نصاب کا مالک بھی ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے۔ یہ 5 شرطیں ہونی چاہیے تب جا کے زکوٰۃ دینا ہے ایک آدمی کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کیا کہا؟ نصاب کا مالک ہے، اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، شریعت نے ان کی خاص مقدار مقرر کر دی ہے، یعنی ہر ایک مال پہ فرض نہیں، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں، بائک ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، سائیکل ہے تو اس پر نہیں، ہر مال پہ نہیں ہے، کچھ مال پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کی مقدار، جس کی کوانٹٹی، جس کی گنتی کہ اتنا ہوا تو زکوٰۃ دینا ہے، ایسے بتا دیا گیا ہے۔ جب یہ مقدار پوری ہو جائے تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی جب اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ اتنے پہ زکوٰۃ دینا ہے، یعنی اتنا مال آپ کے پاس جمع ہو جائے تو زکوٰۃ ہوگی، تو اتنے مال ہو جانے کے بعد ہی زکوٰۃ ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی کہا نصاب کا مالک کا مطلب، نصاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسلام میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اتنی چیزیں آپ کے پاس ہوئی تو زکوٰۃ فرض ہے، اتنی چیزوں، جیسے 50,000، ایک مثال لے لیتے ہیں، مثال آپ یہ مت سوچیے کہ اسی پر ہے، صرف ایک مثال۔ اسلام نے کہا کہ 50,000 آپ کے پاس ہیں تو مال دینا ہے، مطلب خدا کے راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے، تو 50,000 ہونے کے بعد ہی آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ مطلب خدا کی راہ میں دینا، وہی زکوٰۃ دیں گے، تو 50,000 ہونے کے بعد ہی آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے، اس سے پہلے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو 50,000 ہے، یہ جو مقدار اسلام نے بتائی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوبارہ سمجھاتا ہوں، اسلام نے کہا کہ 50,000 روپے آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو آپ کے پاس جب 50,000 جمع ہو جائیں تبھی زکوٰۃ دینا ہے، 50,000 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ 50,000 آپ کے پاس جمع ہونا ہے اور اسی کے اوپر 1 سال بھی گزر جانا ہے، یعنی 1 سال گزرنے میں کم نہیں ہونا ہے، زیادہ ہو تو چلے گا لیکن کم نہیں ہونا ہے، اس 50,000 پر 1 سال آپ گزار لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نصاب کہتے ہیں۔ نصاب مطلب جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہونا، پھر جتنا فکس کیا گیا ہے اتنا آپ کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اور جانتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا نصاب جو ہم نے بتایا، جو ہم نے کہا کہ اتنا مال آپ کے پاس جمع ہونا ہے، تو وہ مال جو ہونا ہے حوائج اصلیہ اور قرض سے خالی ہونا ہے۔ حوائج اصلیہ یعنی ضرورت مند چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بائک، کار، تو یہ سب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے ان چیزوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، بائک ضرورت کی چیز ہے، گھر آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کپڑے آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، تو جو چیز حوائج اصلیہ مطلب ضرورت کی چیزیں، جو چیز ضرورت والی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرض، اور اگر 50 لاکھ آپ کے اوپر قرض ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرض کے روپے ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس ان مال سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نصاب سے اگر وہ اپنا قرض ادا کرے یا حوائج اصلیہ کے لیے خرچ کرے تو مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ انہی چیزوں کو پھر بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا قرض ادا کرے، جو مال ہے وہ قرض والا ہے یا حوائج اصلیہ یا تو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے، یعنی اس کے پاس 50 لاکھ ہے تو 50 لاکھ اگر اس کے پاس ہے تو اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ قرض دے رہا ہے، یا تو کیا کر رہا ہے؟ ضرورت کی چیزوں کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، اور کیا ہے کہ یا تو اس کے پاس بہت ہی کم مال ہے، 25,000 2,000 روپے ہے، تو ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مکان، اس میں زکوٰۃ نہیں، گھروں کے سامان، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں، استعمال کے کپڑے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں، خادم، ایک نوکر ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں، سواری کا جانور، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں، سواری کا جانور میں کار یہ سب بھی آ جائے گا، بائک، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ چیزیں، ضرورت کی چیزیں، ہتھیار، اہل علم کے لیے کتابیں، بہت ساری کتابیں ہیں، یہ سب حاجت اصلیہ ہیں، یعنی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے، انشاءاللہ تو ہم یہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، غور سے سنیے گا، دوبارہ میں ایک مختصر سا بول رہا ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے
اسلام کا تیسرا رکن ہے. پہلا رکن شہادہ ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا جو ہے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے نماز اور روزہ کیا ہے، بدن سے تعلق رکھنے والی ہے. ہم اپنی باڈی سے عبادت کرتے ہیں وہ ہے، اپنے بدن سے جو عبادت کرتے ہیں خدا کی وہ ہے. لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے، وہ کس پر فرض ہے، کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، آزاد آدمی ہونا چاہیے، کہیں قیدی کے اوپر نہیں، آزاد آدمی ہونا چاہیے. اسی طرح عاقل عقل مند ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح نصاب کا مالک ہونا چاہیے. یعنی آگے ہم نصاب بتائیں گے کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے. تو نصاب کا مطلب کہ جتنا اسلام نے بیان کر دیا گیا ہے اتنا مال کا مالک ہو گیا ہے، اور اسی طرح 1 سال اس پر گزر چکا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نصاب کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ خاص شریعت میں ایک خاص مقدار ہے. شریعت میں اسلام نے ایک خاص بتا دیا ہے کہ اتنے پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حوائج اصلیہ سے نہیں ہونا چاہیے. وہ مال جو ہے، مثال کے طور پہ اسلام نے بتایا ہے کہ 50,000، تو 50,000 یہ کیا ہے، اگر آپ کے پاس جمع ہو گیا ہے 1 سال تک آپ نے وہ رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، 50,000 پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، خدا کی راہ میں دینا ضروری ہے. وہ کتنا دینا ہے وہ بھی بعد میں بتائیں گے، اور کتنے 50,000 میں نے ابھی کہا ہے لیکن 50,000 نہیں ہے، کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتائیں گے، اگلی کلاس میں بات کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ابھی مثال کے طور پر 50 لے لیجئے. 50,000 آپ کے پاس ہے، 1 سال گزر چکا ہے تو آپ کے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیٹ کریں گے تو گنہگار ہوں گے. تو فرض ہے آپ زکوٰۃ دیں. تو یہ 50,000 کیا نہیں ہونا چاہیے؟ قرض کے پیسے بھی نہیں ہونے چاہیے، اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں گھر میں اس میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. اس سے خالی الگ 50,000 اگر ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اس میں کیا کیا شامل نہیں ہے؟ گھر شامل نہیں ہے، اور کپڑے، آپ کے ضرورت کی چیزیں، نوکر، کار بائک جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلی کلاس میں کہ کتنے مال پر زکوٰۃ ہے اور کتنا دینا ہے. یعنی کتنا مال آپ کے پاس جمع ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور کتنا مال اگر آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس میں سے کتنا آپ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے. یعنی کتنا مال آپ کے پاس اگر جمع ہو جاتا ہے تو اس میں سے خدا کی راہ میں دینا فرض ہو جاتا ہے. یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام میں کچھ مقدار بیان کیا گیا ہے کہ اتنا مال آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو خدا کی راہ میں کچھ دینا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مال کے بارے میں ہم چرچا کریں گے کہ کتنے مال میں سے ہمیں دینا ہے، کتنا مال میں سے ہم کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ زکوٰۃ کن کن مالوں پہ فرض ہے، کس کس میں سے زکوٰۃ دینا ہے اور کیا کیا دینا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.